بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا ناپختہ میزبان ڈاکٹر حنیف سعید. جی ہاں، ناپختہ اس لیے کہ 17 سال سے جاری و ساری اس پختہ پروگرام کی میزبانی کی فرائض انجام دیتے ہوئے یہ میرا چوتھا پروگرام ہے، اور اس کے لیے میں نہایت مشکور ہوں. اس پروگرام کے پچھلے جو میزبان تھے محترم جناب قیصر وجدی صاحب کا، محترم جناب ہمارے سی او عامر مسعود شیخ صاحب کا، اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کا، کہ انہوں نے اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض میرے سپرد کیے. اور میری کوشش جاری ہے پچھلے گزشتہ تینوں پروگرام سے کہ اس پروگرام کو اسی سطح پر بزم شاعری کو قائم و دائم رکھ سکوں، کیونکہ یہ دنیائے اردو کا سب سے زیادہ دیکھا اور پسند کیا جانے والا پروگرام بن گیا ہے، اور میٹرو ون نیوز کی ادبی خدمات کی علامت بن کر دنیا ادب پر جو ہے تو جگمگا رہا ہے. ناظرین، بزم شاعری میں آج ہمارے درمیان جو شاعر موجود ہیں، طب کے شعبے کے لحاظ سے طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنا ادبی سفر بھی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر محترم جناب ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب. سر، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ، مہربانی. ایک تو پہلے سر آپ کا شکریہ کہ آپ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، اور بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، اور سائیکیٹرسٹ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور ایک پیشنٹ کو ان کو جو ہے تو کافی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمیں عزت افزائی کا جو ہے تو وہ موقع فراہم کیا. بڑی مہربانی کہ آپ نے بلایا. میں نہ تو اتنا پختہ شاعر ہوں، نہ ہی اتنا پختہ. یہ آپ کی کثر نفسی ہے، یہ آپ کی کثر نفسی ہے. لیکن یہ کہ ہاں، جو کچھ بھی ہوں بس آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ، آپ کی 2 کتابیں ہیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ابھی ہم جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم آپ کی تخلیق سے جو ہے تو وہ شناسہ ہوں گے اور مذہوز ہوں گے، اور ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہے تو مذہوز ہوں گے. پہلے ذرا سے یہ بتائیے کہ یہ جو علمی سفر رہا، یہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پر ختم ہوا، اور کہاں تک جو ہے تو پہنچا؟ شروع تو اگر طبی سفر کی بات کرتے ہیں تو یہ میرا ڈاؤ میڈیکل کالج سے شروع ہوا. ڈاؤ میڈیکل کالج کافی زمانہ ہو گیا اب تو، اس بات کو 1983 سے میں. آپ 83 کے گریجویٹ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے 7 سال جو ہے تو وہ سینئر ہیں. اور میں آپ کی لانا چاہوں گا آپ کے علم میں کہ خوش قسمتی سے میں بھی جو ہوں تو وہ ڈاؤ گریجویٹ ہوں. یہ ایک بڑا اسٹرانگ ایفیلیشن درمیان، جو فریکوینسی کی میچنگ بھی کہہ سکتے ہیں. جی. تو وہاں سے گریجویشن کے بعد پھر ہاؤس جاب کیا سول ہاسپٹل کراچی میں، اور اس کے فوراً بعد میں نے آرمی جوائن کری. اور غیر آرمی کے مختلف مراحل، اسی میں پہلا جو کوالیفیکیشن سائیکیٹری کی تھی وہ وہیں سے ڈپلومہ ان سائیکیٹرک میڈیسن، ہمارا ملٹری کا اپنا ایک پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے لیا. زبردست. اور کافی عرصے تک پھر آرمی میں ہی کام کیا، لیکن وقت یعنی سروس پوری ہونے سے پہلے باوجود آرمی چھوڑی. اور اس کے بعد اسی دوران پھر میں نے ایک باہر کی یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری لی سیکیٹری میں. جی. اور اسی دوران نہ جانے کیا سوچی کہ میں نے ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن بھی کیا. ویری گڈ، بہت خوب. اور اس کے بعد پھر FCPS کیا، کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان، اگین سائیکیٹری میں. اور اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ آپ ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ہیں اور ایک اچھے سیکیٹرسٹ بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی سیکیٹری کے جو شعبہ ہے اس کو ایک بہت اچھی طرح سے جو ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹ جو ہے تو کرتے ہوں گے. کوشش کرتا ہوں کہ اچھی طرح سے کام چلتا رہے، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اچھی طرح سے چل رہا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے مریض مجھ سے مطمئن ہیں اور خوش جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مختلف انسٹیٹیوٹس میں بقائی میڈیکل مسلمہ حقیقت ہے بینگ اے سائیکیٹرسٹ کے، ایک مسلمہ حقیقت ہیں. اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف شہر بلکہ ملک سے باہر سے بھی لوگ جو ہیں تو وہ آپ کے پاس علاج کے لیے جو آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ تعلیمی سفر الگ رہا اور جو ادبی سفر ہے الگ رہا، یا یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ نہیں، ساتھ ساتھ چلتا رہا. بیسیکلی کچھ نہ کچھ لکھنے لکھانے کا شوق مجھے لگتا ہے کہ اسکول کے زمانے سے تھا. اچھا. اور میں اپنے اسکول کا پہلا جو وال پیپر میگزین، اس زمانے میں یہ تو آتے نہیں تھے، وہ میں پہلا وال پیپر میگزین نکالا. تو کچھ نہ کچھ چلتا رہا سلسلہ. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کچھ آرٹیکلز وغیرہ لکھنے شروع کیے، اور وہ ان کو کچھ پذیرائی ملی اور نیوز پیپر وغیرہ میں چھپے.
بٹ مجھے نہیں لگتا تھا کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وقتاً فوقتاً، اور اس میں یعنی کافی وقت لگا، 10-12-15 سال. یہ جو تھا ابتدائی دور، تو یہ شاعری کی طرف رجحان تھا، یہ نثر تھی، نظم تھا، کیا تھا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آرٹیکل نثر کی طرف زیادہ رجحان تھا، زیادہ ادھر تھا، اور وہ آسانی کے ساتھ مطلب میں شاید کہہ بھی لیتا تھا اور چھپ بھی جاتے تھے، پذیرائی بھی ملتی تھی، پسندیدگی بھی ملتی تھی. پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم کتابی شکل میں بھی آ سکتی ہیں. تو جب ہوا یہ کہ جب وہ 10-12-15 سال کے ایک چھوٹی سی ڈائری میری مکمل تو نہ کہیے ہو گئی، اور جب میں کراچی آیا یعنی اپنی ملٹری سے باقی ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد، تو یہاں پر کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی. پڑھے لکھے لوگ؟ جی بالکل. اور وہ بھی کچھ؟ جی بالکل بالکل. یعنی میں اپنے آپ کو صرف ڈگری یافتہ کہتا ہوں. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے واقعی. اچھا، ڈگری یافتہ ہونے میں اور پڑھے لکھے ہونے میں آپ کے نزدیک تھوڑا فرق ہے. یہ نفسیاتی فرق ہے یا نہیں، یہ علمی فرق. یہ علمی فرق ہے. ڈگری مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر چیز لی ہے، اس کے اسکل حاصل کری. جیسے ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، 4 میڈیسنس کی کتابیں پڑھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انڈرمائن نہیں کر رہا آپ کے اپنی کوالیفیکیشن کو، مگر جن لوگوں کا بڑا وائڈ اسکوپ ہوتا ہے نا، ادب بھی پڑھا ہے، لٹریچر بھی پڑھا ہے، جغرافی بھی جانتے ہیں، ہسٹری بھی جانتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں سے، آرٹسٹ لوگوں سے ملاقات، انٹلیکچوئل پرسنالٹیز جس کو کہہ سکتے ہیں نا، جو اپنی شخصیت میں جو تو ہمہ جہت جو تو وہ پہلو رکھتے ہیں، یا اپنی شخصیت میں خود ایک انجمن ہوتے ہیں. تو بڑے اچھے ایسے لوگوں کی اگر صحبت مل جائے تو کیا بات، کیا بات. تو وہ صحبت ملی، اور اتفاق سے جب ان کی نگاہ سے یہ چیزیں پڑھی تو گزری، تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھپوائیے. مجھے لگا کہ چھپانے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی کثر نفسی، بس مجھے نہیں پتا. لیکن بعد پھر پہلی کتاب جو جی میں آیا کے حوالے سے چھپ، وہ لکھا بھی میں نے اسی طرح جو جی میں آیا. جی بالکل. کتاب کا وہی نام تھا. اس پہ نثر پارے بھی تھے، اس پہ کچھ شاعری بھی تھی، اور جب وہ چھپ گئی اور اس کو اچھی لگی پڑھنے والوں نے، سب سے اچھا جو تبصرہ کیا اس پہ وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب پڑھنے میں بڑی آسان ہے. اچھا، سہل اس میں جو تو سہل ممتنع میں جو ہے، سہل ممتنع تو خیر بڑی چیز ہے. اچھا، لیکن ہے کہ سہل ممتنع تو ایک الگ، میں واپس لے لیتا ہوں سر اپنے الفاظ کو، سوال کو. سہل الفاظوں میں اور آسان، ایک ہی سیٹنگ میں، 2 سیٹنگ میں انسان پڑھ لیتا ہے. تو یہ جو تھی تو یہ غزلوں پر تھی یا نظموں پر تھی؟ وہ دونوں چیزیں تھیں. اچھا، دونوں چیزیں تھیں اس میں. آرٹیکل یعنی نثر بھی تھی اور نظمیں بھی تھیں. تو ایسا نہ کریں کہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ بزم شاعری ہی ہے، تو گفتگو کو وقتی طور پہ منقطع کرتے ہوئے کوئی آپ کی جو کتاب مدد کے لیے، آپ کا جس کا عنوان آپ نے کہا کہ جو جی میں آیا، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو جی میں آئے جو ہے تو وہ ہمارے سننے والوں کی جو ہے تو وہ نظر کریں. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت ہی ممتاز شاعر جناب محترم جناب ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب، اور ان کی کتاب جو جی میں آئے سے جو ہے تو وہ کچھ جی اگر کوئی آپ دیکھنا چاہیں تو نہیں سر، ہمیں آپ کے کہنے پر یقین ہے. آپ کی زبان تو اچھا، اس میں صداقت کی علامت. کہ بڑی مہربانی کہ اب ہر نظم کا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کس بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی، کیونکہ اب جو میری دوسری کتاب ہے وہ پیور سچ ہے. یعنی یہاں تو یہ سچ نہیں ہے، یہ کم سچ ہے، کچھ دل سے اختراع بھی کیا ہے. پر وہ جو دوسری کتاب، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جھوٹ بھی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو لکھا جائے؟ نہیں، جھوٹ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو لکھا جائے، لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کہیں کہیں آپ کو کچھ چیزوں کو افسانوی رنگ دینا پڑتا ہے. اچھا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے تحریر میں نکھار اور خوبصورتی اور جاذبیت پیدا کرنے کے لیے جو ہے تو. اچھا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ ان کو خالی الفاظ کا رنگ دے دیتے ہیں. کیا اس میں آپ کا کوئی یعنی کارنامہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو دیکھا وہ میں نے بیان کر دیا. تو اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی جو میں نے دیکھنے سے پہلے غالباً سوچی پھر بیان کی. تو اس میں جیسے ایک چیز ہے کہ اس یہ تعلیمی زمانہ تھا نا، اور تعلیمی زمانہ بھی وہ تھا کہ جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا وہ زمانہ تھا کہ جب پسندیدگیاں ہو جایا کرتی تھی اور جدائیاں بھی ہو جایا کرتی. تو اس کو آپ یہ کہنا کہ محبت ہو جایا کرتی تھی اور پھر جو ہے تو بے وفائی بھی ہو جاتی. بے وفائی نہ کہیے، اس زمانے میں تو رواج اور طرح کے تھے نا، امی ابا کی شکل بہت دیکھنی پڑتی تھی. محبت جو ہے تو سلاسل پابند تھی. بالکل پابند سلاسل تھی. اس بیک گراؤنڈ میں میں نے ایک چیز کہی تھی کہ اور کیا ہوگا اگر تم بھی چلی جاؤ گی. واہ. کیا میری آنکھ کے آنسو مجھے جھلسا دیں گے، یا میرا قلب دھڑکنے کا سبب بھولے گا. کیا کہنے.
کیا میری سانس کوئی آخری ہچکی لے گی. میڈیکل کی تمام ٹرمینالوجیز جو ہے تو وہ اس میں آپ نے اتار دی ہیں. کیا میرا وقت گزرنے کا چلن چھوڑے گا. سبحان اللہ. کیا میرا چہرہ میرا رنگ کہیں کھو دے گا. کیا کہنے. کیا میرے ہوش میں دیوانگی در آئے گی, یا مجھے یاد تمہاری کوئی کھا جائے گی. کیا کہنے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا مگر ہے جانے جہاں, بس ذرا دھڑکنیں ترتیب سی کچھ کھو دیں گی. واہ, بے ترتیب ہو جائیں گے. ایٹریل فبریلیشن. واہ واہ واہ. بس ذرا دھڑکنیں ترتیب سے کچھ کھو دیں گی. کیا کہیں. بس ذرا دل میں اندھیرے سے بکھر جائیں گے. بس ذرا چین میرے گھر کا پتہ بھولے گا. واہ واہ واہ. کوئی بسترا ہوا نغمہ جو مجھے چھو لے گا. ایک تصویر جو آنسو میں ابھر آئے گی. کیا کہنے. اس سے میں ان کے بچھڑنے کا سبب پوچھوں گا اور پھر زیست کے صحرا میں نکل جاؤں. کیا کہنے. کیا روانی ہے, کیا خوبصورتی ہے, یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا تھوڑا سا کہ لفظوں کی بنائی ہے, اور کیا مطلب یہ کہ ان کو آپ نے پابند کیا ہے ایک نظم کی خوبصورت نظم کی صورت میں. کیا ہوگا تم جو چھوڑ کے چلی جاؤ. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایٹریل فبریلیشن ہو جائے گی, دل کے اندر اندھیرا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں ایسی کہ جو مطلب دیکھیں نا, یہ مطلب سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی جو ہے تو وہ چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. سر رتا ہو سر, بڑا مزہ آ رہا ہے. بہت خوبصورت کلام. تو اسی سسٹم میں ایک اور جو جی میں آئے. ہاں, جو جی میں آیا وہ میں نے, جو جی میں آیا وہ میں نے کہا. بالکل کہی. اس میں ایک اور بھی, کیونکہ اس کا کنٹینویشن ہی چل رہا ہے نا. اچھا, اسی عمر کا جو تقاضا ہے, اسی عمر کے جو وارداتیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا, آنا چاہیے. میں بھی اپنے آپ کو اتنا بوڑھا نہیں سمجھتا. کہاں ہو تم 24 گھنٹے کا یہ دن. یہ اچھا ٹھیک ہے. کہاں 24 گھنٹے کا یہ دن. 24 گھنٹے کا یہ دن نہیں, 24 نہیں, 24 گھنٹے. 24. اچھا, 24 گھنٹے کا یہ دن گزرے. یعنی کہ 24 کو اس طرح بولیے کہ لگے کہ 240. کیا کہتے. 24 گھنٹے کا یہ دن. واہ. گزرے نہ تم بھی نیک پل. واہ. میں کیا کروں باقی کے پل. واہ واہ واہ. زندہ رہوں یا چھوڑ دوں. واہ. اس زندگی کا ساتھ میں. کیا کہنا. جس زندگی میں تم نہیں, کچھ بھی تمہارے دن نہیں. بن باز کا ایک پھول ہے, اڑتی ہوئی کچھ دھول ہے. بن باز کا, بغیر خوشبو کا. بن باز کا ایک پھول ہے, اڑتی ہوئی کوئی دھول ہے. ہستی کے ریگستان میں بارش نہ بادل کی جھلک. اس زندگی کی رات میں نہ چاند تاروں کی چمک. سبحان اللہ. سانسیں بھی اب گھٹنے لگی, نیندیں بھی اب لٹنے لگی. راتوں کا یہ لمبا سفر تنہا تو اب کرتا نہیں. ہم تم ملے بچھڑے مگر دونوں کو کچھ سجتا نہیں. تم لوٹ کر آ جاؤ اب, یا پھر مجھے آواز دو. ہاتھوں میں لے کر ہاتھ پھر مل بانٹ کر ہم طے کریں جیون کے سارے مرحلے. لگنے لگے گا مختصر 24 گھنٹے کا یہ دن. کیا کہنے. جیون کے سارے مرحلے لگنے لگے گا مختصر. 24 گھنٹے کا یہ دن. پہلے وہ 24 گھنٹے کا دن تھا, وہ 24 گھنٹے کا جو ہے وہ آ کے مل دیے. یہ آپ کہتے ہیں کہ جو جی میں آیا, اور آپ نے کہا لیکن آپ کے جی میں جو بھی آیا مجھے لگتا ہے بہت اچھا آیا, اور آپ نے جو ہے وہ بہت اچھا کہا. اچھا سے اتفاقات ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نظم سوچی نہیں ہے. مطلب یہ 24 گھنٹے کا جو دن ہے نا, یہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میں پنڈی سے کوہاٹ جا رہا تھا, ٹھیک ہے, ڈرائیو کر رہا تھا, اور مسز میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اور بچے بھی تھے 2 ماشاءاللہ. تو راستے میں پتہ نہیں کیوں مجھے یہ مصرے آنے شروع ہوئے. تو شاعری تو وہ ایک وارد ہی ہوتی ہے, تو یہ چلتی گاڑی میں بیگم کو کہتا رہا. بالکل. اور یہ نظم ہوتی رہی. سبحان اللہ. اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ جب کوہاٹ پہنچیں گے تو بیگم پوچھیں گی ٹھیک ہو. تو وہ بات تو آپ نے سنائی, آپ نے ان کو سنائی, وہ لکھی انہوں نے نا. اچھا. تو اگر آپ برا نہ مانیں, اور مطلب یہ کہ آپ کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے, تو میں یہ کہنے کی جرات کر سکوں کہ مطلب زمانہ طالب علم میں یہ آپ نے کہا کہ میں تو ابھی تک اپنے آپ کو خیر جوان سمجھتا ہوں, تو کچھ تھوڑے سے دل پھینک قسم کے, یا تو نہیں لیکن دل حضرت دعوت جہاں بیٹھ گئے. واہ 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 واہ. اور یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک قدرتی عمر ہے, ایک قدرتی عمر ہے, اور بڑی اس زمانے کی, جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں, مطلب چیزوں میں بڑی پاکیزگی ہوتی تھی. بالکل. یعنی کہ اگر
لڑکے اور لڑکی کی بھی دوستی ہوتی تھی تو مطلب اس کی ایک اس کی لمٹس ہوتی تھی، اس کی جو ہے تو ہوتی تھی باؤنڈریز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی پاکیزہ جو ہے تو وہ واقعی جو ہے تو وہ دوستی ہوتی ہے. آپ کو ڈاؤ کا اب بھی اسی تقریباً 5-6 سال 6-7 سال جی رہے تو وہ زمانہ، اور وہ دوستی پھر اگر بڑھتی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ پھر بہت سارے جو لوگ ہمارے دوست ہوتے تھے وہ ازواجی رشتوں میں بھی جو ہے تو وہ مطلب بن جاتے تھے، منسلک ہو جاتے تھے. اور یہ مطلب اس عمر کا اور اس وقت کا اور اس دور کا جو ہے تو وہ تقاضا ہوتا ہی ہے، جو پہلے بھی ہوتا تھا ہمارے آپ کے زمانے میں، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی ہوتا ہوگا ہماری تمام یونیورسٹیز میں. لیکن یہ کہ اگر وہ تقدس کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ ہو تو بہت ہی جو ہے تو وہ اچھا ہے. تو یہ ابھی بھی آپ ایک کتاب میں دیکھ رہا ہوں دو رنگ اصل میں نے اس لیے اٹھائی تھا کہ بعد میں جو کیونکہ آپ نے بات ایسی کی کہ اس زمانے میں کچھ اور طریقے تھے، اس زمانے میں کچھ اور طریقے ہیں، تو اس دور کے حوالے سے کیونکہ یہ نئی کتاب ہے وہ تو پرانے زمانے کا تھا اور اس میں بھی جاری رکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات سے بات نکل آئی، بات سے بات تو نکلتی. اب دیکھیں کہاں تک جاتی ہے، بات نکالنے والا ہو تو کیوں نہیں نکلتی. اب دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. تو اسٹینڈ بائی عشق، اسٹینڈ بائی عشق رکاوا، بالکل نہیں اسٹینڈ بائی نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں آن کال عشق، یہ بھی رکھا ہوا ہے حاضر اسٹینڈ بائی میں موجود ہے. عشق جو ہے اسٹینڈ بائی میں موجود ہے کہ یہ محبت ہے خرافات یہ بربادی دل، یہ محبت خرافاں، یہ محبت ہے خرافات یا بربادی دل، اس سے 10 بار کہا مجھ سے ذرا آ کے تو مل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ کو کچھ پاس رفاقت کا میری ہے کہ نہیں، تو گرفتار محبت میں میری ہے کہ نہیں. کیا کہنا، ایک میں ہوں کہ تیرے پیار میں دیوانہ ہوں، ہے صنم تو میری میں تیرا صنم خانہ ہوں. کیا کہ اے صنم تو میری میں تیرا، ہے صنم تو میری میں تیرا صنم خانہ ہوں. تو کسی اور کو چاہتی ہے تو بتلا دے مجھے. واہ 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 واہ. اور اگر چھوڑنا چاہتی ہے تو بتلا دے اس کو یا آپ کو. بڑا پوشیدہ، مطلب ایک جملے میں 2 سوال ہیں. تو کسی اور کو چاہتی ہے تو بتلا دے مجھے، اور اگر چھوڑنا چاہتی ہے تو بتلا دے مجھے. بالکل ایک جملے میں 2. سبحان اللہ، کیا نبھایا کیا نبھایا، سبحان اللہ. مجھ کو لوگوں نے کہا تھا کہ تو ہر جائی ہے، آج میں نے ابھی اس وقت قسم کھائی ہے، میں نہ روکوں گا تجھے اور نہ دوں گا آواز. واہ. ایک نازک سی گھٹا زلف دل آرام انداز، کیا کہنے. میں نے اس دن کے لیے تجھ سے چھپا رکھی تھی، میں نے اس دن کے لیے تجھ سے چھپا رکھی تھی، اس سے ازروئے وفا بات بھی کر رکھی تھی. واہ. کہ محبت میں ہوئی مجھ کو اگر ناکامی، تو بس وہ ہے فقط رات سحر دن شامی. ہوگا مجھ سے کوئی عشق نبھانے والا، اسٹینڈ بائی عشق. تو آج کل کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن مطلب ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہی کہنے چاہیے آ رہے ہوتے ہیں، بریک اپس کے بہت کیسز آ رہے ہوتے ہیں جی. اور خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ریکوری. اچھا، یہ ایک ہم آپ سے سنتے بھی جا رہے ہیں، بہت خوبصورت اور گفتگو کی جو ہے تو کرتے جا رہے ہیں. اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جو ہے تو وہ گفتگو کی جائے یا جو ہے تو وہ کلام سنا جائے، کیونکہ آپ کی دونوں ہی چیزیں جو ہے تو اتنی خوبصورت اور معلوماتی ہیں اور اتنی لطافت ہے ان کے اندر. تو لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. بزم شاعری میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر اقتدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اپنی خوبصورت شاعری، لطیف شاعری اور خوبصورت گفتگو سے ہماری بزم شاعری کو جو ہے تو وہ 4 چاند لگا رہے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں طور حاضر کے ممتاز شاعر اور ملک کے مایہ ناز سائیکیٹرسٹ محترم جناب ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب، جو اپنے خوبصورت کلام سے اور خوبصورت گفتگو سے ہماری بزم کو 4 چاند لگا رہے ہیں. سر، آپ نے بھی جو آخر میں پڑھا ہے عشق، اسٹینڈ بائی عشق، تو بڑا میرے لیے ایک جو ہے تو انسپائرنگ سا جو ہے تو وہ جملہ ہے. تو میں تو اسٹینڈ بائی کو بہت الگ رکھتا تھا اور عشق کو آج تک جو ہے تو وہ بہت الگ رکھا. تو یہ اسٹینڈ بائی عشق کیا ہے، اور بلکہ پہلے بتا دیں کہ یہ عشق کس بلا کا نام ہے، عشق کیا ہے، کیا یہ عشق؟ میں کیا کہوں اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی پرانے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کچھ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لو تم، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور ڈوب کے تو مطلب تصوف کی باتیں کریں تو پھر تو عشق ایک ایسی چیز ہے کہ ٹوٹل خود سپردگی کا نام ہے.
جس میں آپ ہم نفع نقصان کی ہم عشق سے کیا واقف ہیں تو بس اتنا، آغاز ہلاکت ہے انجام خدا جانے. مطلب خود ٹوٹل سپردگی ہے نا، جس میں آپ سود و زیاں کا حساب نہیں رکھتے. سپردگی ہے، مطلب اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور اس کے اندر محو ہو جانا، اس کی ذات کا حصہ بن جانا، اس میں سمٹ جانا، اس میں کھو جانا، اس میں بکھر جانا، یہ جو ہے تو عشق ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ محبت سے کچھ تھوڑی اوپر کی چیز، محبت سے کافی اوپر کی چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ کیونکہ ماہر نفسیات ہیں تو، اور مطلب یہ ہے کہ ادب سے بھی جو ہے تو اتنا گہرا لگاؤ ہے، تو عشق سے اوپر کی بھی کوئی چیز ہے؟ محبت میں اب تک وہاں پہنچا نہیں. میں اب تک وہاں پہنچا، جس کو ہم عشق کی معراج کہہ سکیں. مجھے لگتا ہے اس بذات خود ہی معراج، عشق بذات خود محبت کی معراج، ایک ٹوٹل، ہاں ایگزیکٹلی ٹوٹل سپردگی اس کے آگے کیا رہ جاتا ہے. سر میں آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ جو ہے تو وہ جو جی میں آیا. جی بالکل. بیسیکلی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مطلب میں اب کیونکہ پیشے کے حساب سے بھی سائیکیٹرسٹ ہوں، جی تو وہ سارے مریض میرے آنکھوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور مطلب کیونکہ میں میرٹل تھراپی بھی کرتا ہوں. جی. اور تو کچھ عرصے پہلے بڑی ایک فیملی میرے پاس آئی، اور مطلب وہاں پہ یعنی خاتون اپنی میاں سے ٹائم چاہ رہی تھیں، اور میاں صاحب جو تھے وہ بیسیکلی ایک کافی بزی فگر تھے. سر یہ تو آپ ضرور سنائیں، کیونکہ یہ بڑا دور حاضر کے جو تو کچھ لوگوں پر جو تو بہت زیادہ صادق آئے گا، کیونکہ آج کل اکثر خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہم کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتے. تو بالکل عطا ہو جائے کہ بھائی ہم ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں، کیوں نہیں دے پاتے. اور مطلب یہ دیکھیے نا، اور اگر ٹائم دیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا جو ہے تو اس کے فوائد. ٹھیک ہے، عطا ہو. تو وہ خاتون مطلب بہت ڈیمانڈنگ ٹائم مانگ رہی تھی، اور کیا مانگے، پیسے والے لوگ تھے، ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا. کہ میں اس سے کہتی رہی مجھ کو تم سے ملنا ہے. میں اس سے کہتی رہی، مجھ کو یہ نظم کا عنوان ہے بہت اداس ہیں آنکھیں، واہ، ذرا میں رو دیں گی. بہت اداس ہیں آنکھیں ذرا میں رو دیں گی. کیا کہنا. میں اس سے کہتی رہی مجھ کو تم سے ملنا ہے. واہ. میں ایک کلی ہوں، مجھے پھول بن کے کھلنا ہے. سبحان اللہ. مجھے تمہارے ہی دامن میں آ کے سلنا ہے. واہ. تمہاری چاہ میں گر پاؤں ہی کچھ ہلنا ہے. کیا کہنا. تو مسکرا کے چلوں گی مگر ڈبو دیں گی. واہ. بہت اداس ہیں آنکھیں ذرا میں رو دیں گی. واہ واہ واہ. سر ایسی اگر مطلب خاتون ہو تو ان کو تو ٹائم دینا چاہیے، دینا چاہیے جس کی مطلب یہ جذبات ہو. اس سے پہلے کہ ان کو کوئی اور ٹائم واہ واہ واہ. نہیں وہ تو خیر سر بات بڑا غلط رنگ اختیار کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ وہ وارننگ ہے. بالکل. اچھا وارننگ بھی ہے. جی بالکل. کہ میری ہنسی سے حسینوں کے کام چلتے تھے. میری ہنسی سے حسینوں کے کام چلتے. کئی تو ایسے ہیں ہر گام مجھ سے جلتے تھے. واہ. میرے میاں کے نصیبوں پہ ہاتھ ملتے تھے. میرے چراغ سے کتنے چراغ جلتے تھے. سبحان اللہ. تمہاری فرقتیں ہر شام کو بھگو دیں گی. بہت اداس ہیں آنکھیں ذرا میں رو دیں گی. واہ واہ. تمہاری فرقتیں ہر شام کو بھگو دیں گی. بہت اداس ہیں آنکھیں. تمہاری فرقتیں ہر شام کو. میری شگفتہ مزاجی کے سارے قائل تھے. سبحان اللہ. بجز میاں کے وہ سارے ہی مجھ پہ مائل تھے. میاں بھی ایسے نہیں اچھے خاصے گھائل تھے. ہمارا پوچھنا کیا سب سے بڑھ کے لائل تھے. کیا کہنا. مگر طویل ہے راتیں ہمیں یہ کھو دیں گی. واہ. بہت اداس ہیں آنکھیں ذرا میں رو دیں گی. اور آخری بندے کہ تمہارے ہم تو رہیں گے مگر جو ہم نہ رہیں. تمہارے ہم تو رہیں گے مگر جو ہم نہ رہے. یہ کیسے مان لیں پھر تم کو کوئی غم نہ رہے. کیا کہنا. گزر تو جائے گی سانسوں میں گرچہ دم نہ رہے. تو آؤ ایسے ملو درمیان سقم نہ رہے. سبحان اللہ. یہ انگلیاں میری لڑیاں نہیں پرو دیں گی. یہ انگلیاں میری لڑیاں نہیں پرو دیں گی. کیا الفاظوں کو پرویا ہے سر. بہت اداس ہیں آنکھیں الفاظ ذرا میں رو دیں گی. بہت اداس ہیں آنکھیں ذرا میں رو دیں گی. اور اسی کنٹینویشن میں آپ کو اپنی ایک اور نظم سناتا ہوں. یہ بھی ایک مشاعرے میں پڑھی گئی. جی. اور جب یہ میں نے نظم پڑھی تو ایک بہت ہی سینئر ریٹائرڈ جج تھے، وہ اٹھ کے میرے پاس آئے. واہ. آپ دیدہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب اندر گھس گئی نظم. وجہ بتاتا ہوں. وجہ بتائیے. اور مطلب ہم بھی دیکھیں کہ اس میں کیا جو ہے تو نظم کا عنوان ہے پشیمانی. تیر اور خنجر ہیں کہ وہ جو ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا نا کہ یہ سارے نہیں سر، لفظوں کے تیر اور خنجر بھی ہوتے ہیں نا. ضروری نہیں ہے کہ ہاں ہم لفظوں کے نشتروں کی بات کر رہے ہیں. جو صحیح بات. لفظ جو ہے تو وہ مرہم بھی ہوتے ہیں، اور نشتر بھی ہوتے ہیں. بالکل. آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے پشیمانی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم جو روٹھ جاتے ہو،
پھر مجھے جتاتے ہو اور میں مناتی ہوں. ایک ذرا سی غفلت پر بے ضرر سی غلطی پر رونے بیٹھ جاتے ہو میں گلے لگاتی ہوں. کیا کہنے, اپنے دل کے زخموں کو کھول کر دکھاتے ہو, اپنے ہونٹ کا مرہم میں انہیں چھواتی ہوں. سبحان اللہ. ایک ذرا سی لغزش پر تم بہک سے جاتے ہو, آنکھ بند میں تم کو پھر راستہ دکھاتی ہوں. کیا کہنے, لیکن اتنا سوچو تو, اس طرف بھی دیکھو تو میری آنکھ بھی نم ہے, میرے دل میں بھی غم ہے. زندگی کے میلے میں اور بھی جھمیلے ہیں, خواہشوں کے جنگل میں ہم بھی تو اکیلے ہیں. واہ 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 واہ. زندگی کے میلے میں اور بھی جھمیلے ہیں. واہ واہ, پھر سے کہیے, پھر سے. زندگی کے میلے میں اور بھی جھمیلے ہیں, خواہشوں کے جنگل میں. واہ واہ واہ. ہم بھی تو اکیلے ہیں. یہ نہ ہو کہ ایک دن میں تھک کے چور ہو جاؤں, واہ, روٹ کر میں تم سے پھر اتنا دور ہو جاؤں کیا کہ جتنا دور مجھ سے یہ چاند اور ستارے ہیں. واہ واہ. پکارا کرنا تم, ہم تو بس تمہارے ہیں. کیا کہنے, پکارا کرنا جتنا دور مجھ سے یہ چاند اور ستارے ہیں, پھر پکارا کرنا تم, ہم تو بس تمہارے ہیں. تو یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ نے جس کی قدر کرنی ہے کر لیں, ٹھیک ہے. بالکل. کیونکہ اگر یہ وقت مہلت زندگی ختم ہو گئی تو پھر پیچھے پچھتاوا رہ جاتا ہے, بہت ساری حسرتیں رہ جاتی ہیں. میں ابھی آپ نے جیسے کہ یہ جو پڑھی ہے, اپنا جو کلام پیش کیا ہے, تو مطلب یہ آپ نے ایک دوسری جو اس کو ہم کہیں گے کہ صنف نازک کے جذبات کی عکاسی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ ایک مرد جو ہے صنف نازک کے جذبات کی عکاسی اپنے الفاظ میں جو ہے تو وہ کرے. تو بہت ہی خوبصورت. پہلے دونوں جو نظمیں تھیں بالکل بالکل, مطلب ان کی طرف سے جو, اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو کردار تھے, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ چیز جو لکھاری ہوتا ہے یا فنکار ہوتا ہے یا قلم کار ہوتا ہے, تو بڑا ریفلیکشن ہوتا ہے سراؤنڈنگز کا اس کے کلام پر. بالکل. وہ قطری کانپوری اس کا شعر ہے نا کہ مطلب دنیا نے تجربات حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. واہ 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 واہ. دنیا نے تجربات حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. کیا خوب کا ہے, کیا خوب کا ہے, کیا خوب کا ہے. جو جی میں آئے. واہ. جو جی میں آئے, آپ عطا کرتے رہیں, ہم سنتے رہیں, اور ہماری بزم شاعری جو ہے تو وہ اسی طرح مہکتی رہے آپ کے خوبصورت کلام سے. جناب ڈاکٹر اقتدار صاحب ہمارے درمیان موجود. اس میں کہیں کہیں تھوڑا سا مجھے جو ہے نا میرے مزاج میں مزاح تو ہے تھوڑا. نہیں, وہ تو لطافت, اور وہ تو بالکل ظرافت میں آ رہا تھا کہ ظرافت بہت زیادہ آپ کے کلام میں جو ہے تو وہ مجھ کو نظر آتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ محبت اور ظرافت, دو جذبات ابھی تک جو میں نے نوٹ کیے ہیں وہ بہت ہی جو ہے تو وہ حاوی ہیں آپ کے کلام پر. تو اس کتاب میں سے میں اپنی دو چیزیں اور سناؤں گا, پھر میں دوسری کی طرف آؤں گا. ضرور. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وقت کتنا ہے تاکہ ہے بالکل, آپ اس میں سے سنائیں. بہت ہے, ابھی وقت بہت ہے ہمارے پاس. مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. اچھا. نظم کو عنوان. میں تو سر بس آپ بولتے جائیے, میں سر ہلاتا جاؤں گا. میں آنکھیں موند کر اپنی مجھے کچھ ہونے لگتا ہے کبھی بزم تصور میں جو تنہا ان کو پاتا ہوں. واہ. مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. واہ 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 واہ. جو تنہا ان کو پاتا ہوں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. نقد سرو سمن جیسا. واہ. نمن ہی میرے من جیسا. نمن ہی میرے من جیسا. مگر جب مسکراتی ہوں. واہ. مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. نہ وہ حسن مجسم ہے نہ کوئی روپ کی رانی. واہ. نگاہیں جب اٹھاتی ہیں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. بھائی کیا خوب کہا ہے. واہ, کیا خوب کہا ہے. نہ کوئل سی صدا ان کی. واہ. نہ دھیما سا لب و لہجہ, مگر جب بھی بلاتی ہیں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. واہ 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 واہ. نہ آنکھیں جھیل سی گہری کہ ان میں ڈوبنا چاہوں. اوہ, مگر پیغام لاتی ہیں. مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. واہ 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 واہ. نہ ان کی زلف لمبی ہے. واہ. نہ میں رسیا گھٹاؤں کا. واہ واہ واہ. لمبی ہے نہ میں رسیا گھٹاؤں کا. پر جب ماتھے پہ آتی ہیں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. واہ 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 واہ. بڑی محفل میں جب ان کی کبھی چوری پکڑتا ہوں وہ جھٹ آنکھیں چراتی ہیں. مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا پابند کیا ہے سر. کیا گرفتہ دل تو ہے ان کا, مگر میں کیا کروں. دل اداسی ان پہ آتی ہے. مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور کبھی تو ان کے دل میں, کبھی ان کے کچھ ان کے دل میں بھی ہوگا
جبھی تو درد الفت کا کچھ ان کے دل میں بھی ہوگا، جبھی تو درد الفت کا خاموشی سے جگاتی ہیں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. کیا کہنے. اور آخری جو چھوٹا سا بند ہے وہ اس میں مزاح کریں گے کہ بہت چھوٹی سی ہے بستی، یہ بہت چھوٹی بہت چھوٹی ہے یہ بستی، دل کی بستی، بہت چھوٹی ہے یہ دل، بہت چھوٹی ہے یہ بستی. اس تو استعارہ آپ نے اس سے کام لیا. بڑا نازک میرا دل ہے. پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت چھوٹی ہے یہ بستی، بڑا نازک میرا دل ہے. واہ. میاں کے ساتھ آتی ہیں مجھے کچھ ہونے لگتا. سر جب یہ آپ ایسا کلام لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو گھر جاتے ہیں تو مطلب مجھے کچھ ہونے لگتا، مجھے کچھ ہونے لگتا. بالکل. ہٹاؤ. ابھی اس کتاب کا میں آپ کو آخری اپنا چوائس سناتا ہوں. ایک چیز اور بھی ہے اس میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ چیز ایسی ہے کہ جو میں نے کہی تو بہت برس پہلے تھی، یہ تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے کی کہیں بھی نظم ہے جی، پر آج بھی کتنی سچ ہے. دیکھیں نا، یہ کلام تو وہی ہوتا ہے نا کہ وہ جب ایک دفعہ کرتاس سے ابیض پر اتر جائے تو وہ جب بھی پڑھا جائے، سنا جائے تو لگے کہ وہ بالکل مطلب وقت کے تقاضے کے مطابق یہ آج کے ہی حساب سے کہا جا رہا ہے. وہی کلام تو زندہ رہتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے کوئی امپرومنٹ آیا ہی نہیں نا. یہ اچھا، سب کچھ ٹھہر گیا ہے، وہیں کا وہیں ہے. بجٹ کے نام سے ایک نازم لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بجٹ تو آ چکا ہے سر، اور ہر روز ایک نیا بجٹ آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر گیا ہے، یہاں تو روز نیا بجٹ آتا ہے. بالکل دل ٹھہر گیا. اللہ ہمارے پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، خاص طور پہ جو کتنے برس معاشی پہلے استحکام. بھی ایسی ہی صورتحال تھی کہ کم خسارہ بھی کیا جی، اور گزارا بھی کیا. کم خسارہ بھی کیا اور گزارا بھی یہ کیا. تقریباً اکانومی کی زبان ہے، جی خسارہ والی. جی 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 بالکل بالکل. خوب اپنا تو کیا، کچھ تو تمہارا بھی کیا. خوب اپنا تو کیا، کچھ تو تمہارا بھی کیا. ٹھیک ہے. مار لفظوں کی صحیح، مار کا یارہ تو کیا. خاصا اوپر سے صحیح، نیچے نظارہ تو کیا. ہم تو بہت اوپر بیٹھے، ہیلی کاپٹر جو میں بیٹھ کے بنانے والے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جو ہے تو متاثرین سیلاب کو دیکھ لینا اور اس کے بعد اس کی پکچر بنا کے جو ہے تو وہ میڈیا اوپر سے صحیح، کچھ نظارہ تو کیا. کتنا اوپر ہے مگر فکر تمہاری ہے ہمیں. ہاں مگر چین تمہارا ذرا بھاری ہے. ہاں مگر سر تھوڑی احتیاط برتے، بڑا نازک زمانہ ہے. بالکل جی. ہر بڑی کار پہ ڈیوٹی بھی ذرا کم کر دی. ہر بڑی کار پہ ڈیوٹی بھی ذرا کم کر دیں. کم کر دی. کچھ رئیسوں کی امیروں کی فکر کم کر دی. واہ. ذکر غربت کا کیا، آنکھ ذرا نم کر دی. لیگ گرافوں کی مدد زر کی شرح کم کر دی. کیا کہ لیگ گرافوں کی مدد زر کی شرح کم کر دی. اب بتاؤ یہ غریبوں کا بجٹ ہے کہ نہیں. واہ واہ. عام لوگوں کی ضرورت کا بجٹ ہے کہ نہیں. کیا ہم تو نوکر بھائی، ایک کار ہمیں کافی. اللہ اکبر. گورنمنٹ کی دیوی. بالکل ایک محدود ایک تنخواہ ہے تو اس میں جو ہے نہیں، ہم تو نوکر، یہ سرکاری ملازمین کی بات، ہم تو نوکر بھائی، ایک کار ہمیں کافی ہے جو گورنمنٹ نے دی ہے. ٹھیک ہے. 3 فونوں کی بلوں تک کی ہمیں معافی ہے. بجلی اور گیس فری، گھر بھی بڑا آفی ہے. کیا کہنے، بجلی اور گیس فری، گھر بھی بڑا کافی ہے. 20% کا اضافہ بھی چلو کافی ہے. واہ. ہر دفعہ میں خود بھی نوکری پیشہ رہا. بالکل سر، بالکل. ڈھیر خدمت پہ بس اتنی سی مراعات ملی، جو ریٹائر ہوئے تو دگنی شروعات. کیا کہنے، جو ریٹائر ہوئے تو دگنی شروعات ملی. شروع میں جو تنخواہ ہوتی تھی اس کی ڈبل ہو گئی، اس سے ڈبل ہو گئی. ہم نے مانا کہ نہیں کم، ہم نے مانا کہ نہ کچھ کم ہے ذرا ارزانی. اچھا. یہ بھی مانا کہ سبوں تک نہیں پہنچا پانی. سبوں تک نہیں پہنچا پانی. بالکل. گرم موسم میں ہے بجلی بھی بس آنی جانی. کیا کہنے. زیست سے تنگ ہوئی آج حیات فانی. کیا کہنے. ہم شہ وقت ہیں کچھ خواب سہانے لائے. تم نہ مانو تو بھلے تم کو قضا لے جائے. کیا کہنے. تم نہ مانو تو بھلے تم کو قضا لے جائے. ہم نے تو بجٹ بنا دیا. تو 20 سال پہلے بھی سر بجٹ ایسے بنا. سر یہ کتنا عرصہ پہلے جو ہے تو یہ تقریباً 20 سال پہلے. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو بالکل سب کچھ ہو رہا ہے بالکل. اگر ہمارے کسی ارباب اقتدار کو ناگوار نہ گزرے تو بہرحال یہ کہ عکاسی تو ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو پاکستان کو نیک اور ایماندار حکمران عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو خاص طور پر اس وقت جو معاشی بحران کا شکار ہے اسے معاشی استحکام جو ہے تو عطا فرمائے، اور سب مل کے بیٹھ جائیں اور اس وقت صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں.
پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ انجینئر بھی ہیں, آپ رائٹر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, سب کچھ ہے. اور اگر پاکستان نہیں ہے تو یقین مانیے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا را مل جل کے پاکستان کے استحکام کے لیے جو ہے تو وہ کوشش کریں. جب پاکستان مستحکم ہو جائے تو پھر آپ اپنے نظریات کی جنگ جو ہے تو وہ ضرور لڑیے گا. آمین. بہت اچھی دعا ہے. ہم سب کے جذبات کی آپ نے ترجمانی کی. یہ کس کتاب سے آخری نظم جو میں نہیں, آپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ آخری تھی. وہ سیکنڈ لاسٹ ثابت. اچھا آتا, ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. بالکل جی بالکل. یہ نظم وہ نظم ہے جو بالکل میرے دل کی آواز, شاید بہتوں کے دل کی, اور بڑی نازک سی نظم ہے. اور یہ اس ملک سے باہر بھی لوگوں نے پڑھی یہ نظم. بالکل. جب سر کتاب کی شکل میں آ گئی تو پھر تو اس کی کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے نا. وہ تو پھر کہاں پر, بلکہ اگر سوشل میڈیا پہ بھی آ جائے تو پھر تو اس کی باؤنڈریز اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہے. بلکہ کتاب اگر PDF کی شکل میں آ جائے تو وہ پھر مطلب ایک بہت آسانی سے جو ہے تو جو چاہے جو ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بالکل. ہم تھوڑا سا سوشل میڈیا کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے تو وہ مطلب ایک بہت پڑھا لکھا ذہن جو ہے تو وہ آپ کے اندر موجود ہے. عطا ہو. نظم کا عنوان ہے ابا تیرا. ابا تیرا. ابا ابا. اور بڑا یعنی پہلے مصرے پہ غور کیجیے گا. سر میں تو ایک ایک لفظ پہ غور کر رہا ہوں. آپ مصرے کی بات کر رہے ہیں, میں ایک ایک لفظ پہ غور کر رہا ہوں. میں نے کہا تو کون ہے. میں نے کہا تو کون ہے. اس نے کہا ابا تیرا. میں نے کہا تو کون ہے. اس نے کہا ابا تیرا. واہ واہ واہ. میں نے کہا کیا چاہیے. اس نے کہا چاہت دے. چاہت. میں نے کہا سب بانٹ دی. اس نے کہا کس کس کو دی. میں نے کہا بیٹی میری, بیوی میری, پوتا تیرا. کیا کہنے. اس نے کہا اور میں کہاں. میں نے کہا دل میں میرے. میں اور تو ایک جان ہے. سبحان اللہ. میں والی و شہدا تیرا. سبحان اللہ. اس نے کہا سب ٹھیک ہے. واہ. پر یہ بتا جاؤں کہاں. واہ واہ واہ. میں نے کہا سب ٹھیک ہے پر یہ بتا جاؤں کہاں. اب عمر کے اس موڑ پر بیٹے کو اپنے چھوڑ کر لگتی ہے مجھ کو زندگی جیسے مثال تیر کی. سبحان اللہ. کھویا ہوا اب چاند ہے, تارا بھی اب کچھ ماند ہے. چپکے سے میں پڑ جاؤں گا کونے میں آنگن کے تیرے. کچھ سانس باقی رہ گئے پنجرے میں سینے کے میرے. یہ ابا بول رہے ہیں. کیا ٹھیک ہے نا. بالکل. میں نے کہا ابا تیرا. میں سن رہا ہوں. میں بول رہا ہوں. میں نے کہا بابا میرے. واہ واہ واہ. اتنی بڑی دنیا باپ اور بیٹے کی محبت اور اس کے درمیان جو بھی اب آگے آنے والا ہے. بالکل. اور مکافات. جی 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 بالکل, وہ آگے آنے والا ہے. میں نے کہا بابا تیرے میرے اتنی بڑی دنیا ہے یہ. واہ. میرا گھرندہ چھوڑ کر کوئی نہ تم کو در ملا. کیا کہنا. آنگن میں میرے پیڑ ہے استغفر. جس کی گھنیری چھاؤں ہے. استغفر. اس کی جگہ میں تم کو دوں. واہ. سایہ ہی اپنا چھین لوں. واہ واہ. ایسا کروں میں دوں صلاح. بھائی بھی ہے چھوٹا میرا, اس کا بڑا سا گھر بھی ہے اور قلب کچھ مستر بھی ہے. میں خود تمہیں لے جاؤں گا اور چھوڑ کر خود آؤں گا. کیا بدنصیبی, کیا بدنصیبی کے جو ہے تو سوچ ہے. مطلب یہ کہ ایک باپ جو موجود ہے اور اتنا بڑا صاحبان ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ان لوگوں سے پوچھیں جن کے سر سے یہ صاحبان جو ہے تو وہ جدا ہو چکا ہے. تو ہمارے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال ہے ہمیں اس کی اہمیت کا, یا کوئی بھی رشتہ یہ ہوتا ہے اس وقت ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور جب وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے, جدا ہو جاتا ہے, یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا مقام تھا اس کا ہماری زندگی میں, کتنا اس کا رتبہ ہونا چاہیے تھا, کتنا احترام تھا. عطا ہو کمپلیٹ ہو پھر میں اس کے بعد جاتا ہوں. بہت خوبصورت. میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا سر, اس لیے آپ کو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. لیکن کیونکہ آپ ہر نظم کا پس منظر بھی جو ہے تو بیان کرتے ہیں ساتھ میں, تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں کہیں اس کی وضاحت بھی ہو جائے اور سننے والوں کی سماعتوں کو جو ہے تو وہ مزید جو ہے تو وہ پر اثر اپنا تاثر جو ہے تو وہ پوری طرح قائم کر سکے. جاری رکھیے. تو ایسا کروں میں دوں صلاح. بھائی بھی ہے چھوٹا میرا, اس کا بڑا سا گھر بھی ہے اور قلب کچھ مستر بھی ہے. میں خود تمہیں لے جاؤں گا اور چھوڑ کر خود آؤں گا. اتنا تو بھاخ ہے میرا, آخر کو ہوں بیٹا تیرا. اب ابا کیا کہتے ہیں کہ اس نے کہا تو غم نہ کر, دامن کو اپنے نم نہ کر. خالی سی شرمندگی, بے دل کی جیسے بندگی, اس بوجھ کو تو پھینک دے. نہ کہ یہ مجھ پر بوجھ ہے. اس بوجھ کو تو پھینک دے, نہ کہ مجھ پر بوجھ ہے. دنیا سے رخ کو موڑ کر اب میں چلا ہوں چھوڑ کر. شاید تجھے احساس ہو جب کچھ نہ تیرے پاس ہو, وہ پیڑ جو آنگن میں تھا
دراصل اس بندھن میں تھا. کچھ دن مہینے ڈھل گئے. جب 2 سمے پھر مل گئے. بیٹے نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ابا تیرا. واہ واہ. بیٹے نے پوچھا کون ہے؟ تو جو کل کا بیٹا، جو آج کا بیٹا ہے، وہ کل کا ابا بھی ہوگا. بالکل. تو مکافات عمل ہے، مطلب زندگی ایک مکافات عمل ہے. بالکل. میں نے کہا ابا تیرا. سر بہت خوبصورت آپ نے جو عکاسی کی ہے، جو ایک رویہ چل نکلا ہے سوسائٹی میں. الحمدللہ ہمارے ہاں تو خیر اب بھی اتنا نہیں ہے، لیکن ایسٹرن سوسائٹی میں یہ جو آپ نے کلام کا اس کا رویہ بہت زیادہ ہے. اولڈ ہاؤسز ہیں اور ساری چیزیں. لیکن میں نے کسی سے سنا تھا کہ ماں تو سب کو دعا دیتی ہے، ماں تو دیتی ہی دعا ہے، لیکن اگر کسی کو باپ کی دعا لگ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے. بالکل صحیح. تو بس اس چھوٹی سی بات کے ساتھ وقفہ لیتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد آپ کا کلام جو ہے تو وہ سنتے رہیں گے، آپ کی خوبصورت باتوں سے محدود رہیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر اقتدار صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنی خوبصورت گفتگو اور خوبصورت شاعری سے بزم شاعری کو جو ہے تو وہ 4 چاند لگا رہے ہیں، مہکا رہے ہیں، چہکا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں. اور بہت ہی جو ہے تو وہ مزہ آ رہا ہے پروگرام کرنے میں اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو پروگرام دیکھنے اور سننے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری بزم میں موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر اور ایک مایہ ناز ماہر نفسیات جناب ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب، جو اپنے خوبصورت کلام سے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا رہے ہیں، ہماری بزم کو جو ہے وہ چمکا رہے ہیں اور سجا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کلام کا انتخاب جو ہے تو وہ کر لیا ہے. تو بلا تاخیر چلیے 1-2 متفرق اشعار سناتا ہوں. عطا ہو. گہرے پانی میں تیرتے ہیں ہم. گہرے پانی میں. گہرے پانی میں تیرتے ہیں ہم. سطح پہ نہیں تیرتے. نہیں. اچھا. ان کی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں. کیا کہنے. گہرے پانی میں تیرتے ہیں. ان کی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں. کیا کہنے. وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. ان کی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں. سبحان اللہ. موسم بلا کا توبہ شکن ہے، پر کیا کروں. واہ. توبہ میں پڑ نہ جائے شکن کس کا پاس. کیا کہنے. توبہ میں پڑ نہ جائے شکن. واہ. موسم بلا کا توبہ شکن ہے، کیا کہنے. پر کیا کروں. سبحان اللہ. توبہ میں پڑ نہ جائے شکن کس کا پاس. سبحان اللہ. چند ایک متفرق اشعار تھے. سب قدر کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ ماہر نفسیات ہیں، تو یہ آپ کی جو مہارت ہے، نفسیات کی جو مہارت ہے، یہ آپ کی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے. بہت. میری شاعری پہ تو ہوئی بہت زیادہ حاوی ہے. یہ جو کتاب ہے یہ پوری سچ ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، پہلی والی جھوٹ تھی، یہ سچ. پہلی والی فرضی بات تھی. وہ تو آپ نے کہا کہ جو جی میں آیا نا، وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، جو جی میں آیا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق. بالکل. فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے، اور فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹ کی افسانے ہوں. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور سوال کو وہ جوڑ دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ وضاحت کرے کہ یہ انسانی جو نفسیات ہوتی ہے نا، مطلب یہ کیا ہوتی ہے، اس کے کتنے پہلو ہوتے ہیں، یہ کیا بلا ہے انسانی نفسیات. آج تک نہیں سمجھ سکا. اچھا. 35 سال ہو گئے اس شعبے سے وابستہ ہوئے اور آج تک آپ سمجھ نہیں سکے. ہر انسان ایک نئی کتاب لگتا ہے. اللہ. ہر انسان جو ہے تو اپنی ذات میں جو ہے تو اپنی ذات میں کتاب پڑھ کے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. اچھا یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا کتابوں میں. کیا کہنے. یہ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے ایسا. یہ نہیں تجربہ جو ہے یا وہ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. ہاں مطلب علم تو میں نے کہا نا بہت تھوڑا تھا. ایک آپ 4 کتابیں پڑھ لی آپ نے، باقی تو یہ ہمیں مریض سکھا رہے ہیں کہ تو اس کو اگر میں یوں کہوں کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں. کوئی نعم البدل نہیں. تو ایکسپیرینس پڑھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، باقی ہر طرف کتابیں بکھری ہوئی ہیں. کیا خوبصورت. سر عطا ہو جائے. آج کل بڑی تیزی کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. بڑی چھوٹی. اچھا، آپ کی پھر قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. خوبی یہ ہے کہ اپنا کلام سنانے سے پہلے جو اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں نا، تو اس سے وہ کلام جو ہے وہ واقعی جو آپ نے کہا کہ وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے تو وہ دل میں اتر گیا، تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پس منظر بیان کرنے سے وہ کلام بالکل دل میں اتر جاتا ہے. بالکل. چھوٹی سی باتوں پہ ہم روٹ جاتے ہیں اور منگنیاں ختم، شادیاں ختم. ایک عمومی سماجی رویہ. انگوٹھی. اچھا، اس کا حسن یہ کہ ہر آخری لفظ جو مصرے کا انگوٹھی. ٹھیک ہے، میں نے بھی پہنی ہوئی. آپ نے بھی پہنی ہوئی، میں نے نہیں، اس لیے احتیاطاً پہنی. اس کا ہر آخری لفظ ہر مصرے کا اگلے لفظ سے جڑا ہوا ہے. اچھا.
ہم کو اندازہ تو نہیں اس کو تھا. پابند نظم کہیں اس گے. کو پابند نظم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بتاؤ. ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ جو بانٹی ہے خوشی، جو بانٹی ہے خوشی، ساتھ میں غم بھی، ساتھ میں غم. ہر ایک سانس بھی اور اس میں بسی، کیا کہہ بو ہو خوشبو ہو کہ کچھ بھی نہ ہو پر داد رسی، واہ کچھ تو ہو جائے گی آ جائے گی ہونٹوں پہ ہنسی، واہ واہ. اس انگوٹھے کی عوض جو تمہیں پہنائی تھی آہا، وہ انگوٹھی تو کسی دن بھی اتر سکتی ہے. اوئے ہوئے، وہ انگوٹھی تو کسی دن بھی اتر سکتی ہے. یہ ایک جوڑا تھا جس کا میں بالکل، مطلب بالکل. بات کر رہا تھا. ہاں ایک اور آپ نے کہا کہ اور جب میں نے ان کو یہ نظم سنائی ہاں تو انہوں نے واپس انگوٹھی پہن لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی ہوا رونے نا لگے. وہی ہوا نا کہ آپ کے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے وہ مطلب اترے، پیوست ہوئے، اور ان کو اپنی غلطی کا یا جلد بازی کا اور اس کا جو ہے وہ اندازہ ہوا، اور ایک ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے تو اگر ایک نظم کی وجہ سے جو ہے تو وہ قائم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جو ہے تو وہ نیک کام جو ہے، اجر والا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو رشتوں کو جوڑتے ہیں یا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جوڑ کے رکھتے ہیں. تو خدا را اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے. میں اپنی عقلی پہ ایک چیز نکالوں ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے 2 منظوم ڈرامے بھی میں لکھ چکا ہوں. جی. اور ان میں سے ایک منظوم ڈرامہ جو تھا وہ آرٹس کاؤنسل میں اسٹیج ہو چکا ہے. جی میں آپ کی تعارف میں پڑھ رہا تھا. بالکل بالکل. اور وہ ایک دوسرا منظوم ڈرامہ بھی لکھا، اس کے اوپر بلکہ ایک ٹیلی فلم بھی بنی ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوئی ہے. بالکل بعض جگہوں پہ چل رہی ہے. سر آپ کا ایک بہت بڑا ادبی مقام ہے، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن میں مطلب حیرت اس بات پر ہے کہ جو مقام آپ کا جو ہے تو آپ کے شعبے میں ہے، سیکریٹری کے حوالے سے جو نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ادب میں بھی جو ہے تو وہ آپ اسی بلندی پر جو ہے وہ فائز ہیں، جو آپ کا کلام ہے دل میں کرنے والا. میری کوئی ایسا بات عطا ہو سر، عطا ہو. اچھا ایک چیز ہے، غزل ہے حفیظ الشعراء پوری کی، ان سے ایک مصرع مستعار لیا ہے. ٹھیک ہے. اور 2 وہ پچھلی اس نظم میں بھی آپ کے 2-3 مصرے جو ہے تو وہ امجد اسلام کے صاحب کی جو نظم ہے اس سے مستعار تھے. اچھا نہیں، اس میں مستعار کچھ نہیں تھا، سارا اپنا تھا، لیکن ان کے اسٹائل سے میں بہت وہی والا تھا نا. بالکل. لیکن یہ مستعار لیے اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ سرقہ نہ. آخری بار ملو نہیں، آخری بار ملو نہیں، وہ ان کی جو نظم تھی پشیمانی والی. جی نہیں، وہ پوری میری اس میں کچھ مستعار نہیں تھا. اچھا یہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں ایک مصرے میں اچھا اگر کسی شاعر کا مصرع مستعار لیا جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے یا؟ مجھے تو خوشی ہوتی ہے. نہیں، اسے بھی خوشی ہوتی ہے. اس کا مصرع جو ہے تو مطلب اس قابل سمجھا گیا کہ ایک اور بلند پایا شاعر نے اس کو جو ہے تو مستعار لے کر جو ہے تو اپنے خیال کو آگے بڑھایا. اس میں معاشرے کے عمومی رویے میں نے واضح کیے ہیں. دیکھیے محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، میڈیا صاحب نے گائی بھی ہے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. کیا کہیں؟ تو محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، گماں ہے بیشتر محرم نہ ہوں گے. گماں ہے بیشتر محرم نہ ہوں گے. بات کر کے دنیا میں بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ میری الجھنیں بڑھتی رہیں گی. آپ غالباً ڈرمیٹولوجسٹ ہیں نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی کو اپنا ذرا سا کوئی بات بتا کے دیکھیے تو 10 لوگ آپ کو مشورے دینے آ جائیں. جی بالکل. مجھے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ گولی کھا رہے ہیں الرجی کے لیے. یہ گولی لوگ مجھ کو ہی سناتے ہیں فسانے میرے. سر ٹائم بہت کم رہ گیا، میں چاہتا ہوں یہ میری الجھنیں بڑھتی رہیں گی جی اگر کم مشورے باہم نہ ہوں. ٹھیک ہے. محبت کرنے والے کم نہ ہوں. بڑا خوبصورت. ہم ایک چھت کے تلے رہتے رہیں گے، نہ تم میرے تمہارے ہم نہ ہوں گے. کیا کہنے، ہم ایک چھت کے تلے رہتے رہیں گے، نہ تم میرے نہ تمہارے نہ ہوں گے. مطلب فزیکلی ہم قریب ہوں گے لیکن مینٹلی جو ہے تو ایک دوسرے سے دور ہوں گے. کیونکہ وقت کم رہ گیا تو میں صرف آپ کو ایک چیز اور سنا دیتا ہوں جو میری مسز نے کہا تھا کہ مجھے سنانا ضرور. وہ تو ضرور سنائیے کیونکہ آپ کو واپس گھر بھی جانا ہے. بالکل واپس گھر بھی جانا ہے. اگر آپ نے نہیں سنائی تو عطا ہو جائے سر، عطا ہو جائے. کیا خوبصورت کلام. محبت کرنے والا چاہے جانا تو خوبصورت ہے، کیوں نہ اچھا لگے کسی کو یہ. ہم ذرا مختلف سے جذبے کو، ایک انوکھی حسین عادت کو، پیار کا نام بھی نہ دے پائیں، جذبہ عشق بھی نہ کہہ پائیں. چاہ کا روپ یہ نرالا ہے، سبحان اللہ، روح سے جیسے ایک رشتہ ہے. اللہ کیوں نہ اچھا لگے کسی کو یہ کہ کوئی آپ کو یہ جتلائے. کیا ہے غم تم کو میں تو ہوں ہی نہ، جو کبھی زیست پہ ستائے بہت. لوٹ آنا کہ میں تو ہوں ہی نہ. کیوں نہ اچھا لگے کسی کو یہ چاہ اور پیار سے بھرا جملہ. سبحان اللہ. غم ہے کیا تم کو میں تو ہوں، میں تو ہوں نا. اور اگر کوئی کسی کڑے لمحے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے
اور یہ کہے میں ہوں نا یا میں تو ہوں نا، تو آپ سمجھیں کہ وہ کڑے لمحات جو ہیں تو کتنی آسانی سے جو تو گزر جاتے ہیں. سر پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ انسانی نفسیات کے حوالے سے کوئی پیغام جو لوگوں کو دینا چاہیں، جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت انتشار اور ہجانی جو کیفیت ہے، لوگوں کے اندر صبر و تحمل کا مادہ کم ہو گیا، تو ذرا کچھ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج. دو باتیں میں ضرور کہوں گا. ایک آپ فائدہ اٹھا کے بالکل کہ نفسیات کی جو بیماریاں ہیں ان کو بیماریاں سمجھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معالج سے رابطہ کرنا ہے. بالکل نفسیاتی بیماریوں کو اس پڑھے لکھے دور میں بھی لوگ چھوٹ کی بیماریاں سمجھتے ہیں، سایہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. اور جہاں تک عمومی رویے کا تعلق ہے وہ تو اس میں عدم برداشت بہت ہے. کیا عدم برداشت کو اگر برداشت میں کنورٹ کر لیں، عدم برداشت کا جو ہے وہ مادہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرورش پا رہا ہے، اور ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جو ہے تو وہ بہت بڑے بڑے جو ہے تو تنازع جو ہے تو وہ کریٹ کر لیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے اندر تحمل پیدا کیجئے، صبر پیدا کیجئے، محبت کرنا سیکھیے، اور کتابوں سے رشتہ جوڑیے، ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑیے جو علم رکھتے ہیں، ادب سے منسلک ہیں، ان کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں، بیٹھیں. آپ یقین کریں کہ آپ کا اسٹریس، کتاب کو پڑھنا شروع کریں، کتاب بہترین دوست ہے. اور آپ یقین کریں، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ آپ کا ڈپریشن، آپ کی انزائٹی، آپ کا اسٹریس جو ہے تو وہ کم ہوگا. اور جب بات کتاب کی ہوتی ہے تو ایک کتاب جو ہے، ساری کتابوں کے ساتھ ایک کتاب جو ہے تو وہ ضرور پڑھے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی، جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں. وہ بھی جو ہے تو وہ ضرور پڑھیں. کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو اپنا پیغام بھیجا اپنے نبی کے ذریعے، وہ کتاب کی صورت میں جو ہے تو وہ ہم تک منتقل ہوا. کتاب سے رشتہ جوڑے رکھیے، یہ آپ کے بہت سارے نفسیاتی مسائل کو خود بخود حل کر دے گی. بزم شاعری کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.